وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے نطفے کو جمع و خون بنا دیا. پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان پیدا کر دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو. اس پیدائش کے ساتھ پروسیس کے بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 16 کا بیان ہے. کل بات ہماری یہاں تک مکمل ہوئی تھی. ان مومنوں کا ذکر ہوا تھا، اہل ایمان کا، جو جنت الفردوس کی میراث پائیں گے. جنت الفردوس کی میراث پانے والے کون لوگ تھے، اس کا بیان کل وہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی. اب کیونکہ پیچھے ساری اس کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی، فلاح پانے والے کون ہیں پچھلی چند آیات میں. اب آج یہاں سے آیت نمبر 11 کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. اچھا، اصل میں اب اس آیت سے لے کر یہاں سے شروع کر کے تو اخیر تک، رکوع کے اخیر تک جہاں رکوع مکمل ہوتا ہے، اب اللہ نے اپنی قدرت پر 4 دلائل بیان فرمائی ہیں. 4 دلائل کا ذکر کیا ہے. پچھلی جو 11 آیات گزری ہیں وہ مومنوں کے فضائل میں گزری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں گزری ہیں، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے کانٹیکس میں بھی بیان ہوا کہ مومن جو فلاح پانے والی ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے اندر کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ نمازوں کو وقت پر پڑھنے والی ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ وعدے کو پورا کرنے والی ہیں، وہ سارا اس کا بیان ہوا. اب یہاں سے آیت نمبر 12 سے رکوع کے اخیر تک جو ہے اب اللہ نے اپنی قدرت کے اوپر بعض دلائل بیان کی ہیں. ان میں 4 دلائل ہیں جو ان سے ہیں. سب سے پہلے تو اس نے انسان کی پیدائش کی مختلف مراحل سے جو گزرنا ہے اس پر اپنی قدرت پر استدلال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی تخلیق سے
اور پھر آسمانوں کی تخلیق کے بعد پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر پر جو ہے وہ حیوانات کے جو فائدے ہیں، جس کا ذکر پچھلی صورت میں بھی بڑی تفصیل سے پانی کا بھی، بارش کا بھی، اللہ نے وہاں پر بھی اپنی قدرت سے استدلال فرمایا تھا، اور کشتیوں سے استدلال فرمایا جو ان سے۔ اچھا، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا، مختلف جگہوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو مقام ہے نا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس جگہ جو ہے کہا جا رہا ہے۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا، انسان کو پانی کی بوند بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ، یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔ وہ پانی کی بوند ہے جو ماں کے رحم کے اندر ہے، اس کو ماں کے رحم کے اندر محفوظ فرمایا، پانی کی بوند کو، اس نطفے کو جو ان سے۔ تو ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو کچھ دنوں کے بعد جمع ہوا خون بنا دیا۔ وہ جو منی تھی، یہ پانی کی بوند تھی، اس کو پھر جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اور آپ صادق اور مصدوق ہیں، کہ بے شک تم میں سے کسی ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو پانی کی بوند ہے وہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، خون کی پھٹکی بن جاتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پہلے وہ 40 دن پانی کی بوند رہتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر 40 دن جب خون کو گزرتے ہیں تو پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا جو ہے وہ لوتھڑا۔ پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو گوشت کا پھر جو لوتھڑا سا بنتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے اس کے اندر۔ اب اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بھی ماں کے رحم کے اندر ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اہل جنت، اچھا نہیں، پھر اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ جو ہے وہ جو 40 دن پانی کی بوند رہی، پھر 40 دن خون کی پھٹکی بنی، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا بن گیا ماں کے پیٹ میں، رحم میں۔ اب وہ فرشتہ جو ان سے 4 چیزیں لکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کی موت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس کی حیات کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔
اس کی شقاوت اور سعادت بھی لکھ دی جاتی ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ ماں کے رحم میں جو بندہ اس کا وہ پانی کا قطرہ 40 دن، پھر 40 دن خون کی پھٹکی، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، پھر یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جو ان سے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت اور حیات لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی شقاوت اور سعادت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ شقی ہے یا سعادت مند ہوگا یا سعید ہوگا۔ فرمایا اس ذات کی قسم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب تم میں سے کوئی شخص اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، یعنی جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یعنی اس کا نصیب تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا گیا تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے حدیث میں کہ اس کا نصیب تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا، اس کی تقدیر۔ بلکہ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ یہ تو آسمان اور زمینوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے انسان کے متعلق ہر چیز لکھ دی گئی تھی جو کچھ ہونا ہے۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں اس کا سارا نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جنتیوں والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا اب ایک بندہ وہ جو بندہ پیدا ہوا ہے جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہ گیا؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ مگر جو تقدیر لکھی گئی تھی اس کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، اس پر جو کتاب تقدیر یعنی اس پر کتاب سبقت کرتی ہے، وہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے۔ جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جن سے، کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دم اہل دوزخ والے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، دوزخیوں والے عمل، اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اہل دوزخ والے عمل کرتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھ دی گئی تھی اس کی، وہ جب پانی کی بوند 40 دن رہی اور 40 دن خون کی پھٹکی رہی اور 40 دن گوشت کا لوتھڑا رہا، پھر اس میں روح 40 دن کے بعد ڈال دی گئی اور اس کی تقدیر لکھ دی گئی۔ فرشتے کو حکم دیا کہ یہ 4 چیزیں لکھ دو اس کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے کوئی شخص، یعنی انہی میں سے کوئی شخص دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، دوزخیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس پر کتاب سبقت کرتی ہے، یعنی وہی جو اس کی تقدیر لکھی گئی تھی، اور وہ اس کے دوزخ میں جانے میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر ایک دم چونکہ تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس کتاب میں لکھا گیا، وہ ایک دم جنتیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں نے اسی کے کانٹیکسٹ میں، اسی کے پرسپیکٹو میں آپ کو پچھلے دنوں ترمذی شریف کی 2 احادیث سنائی تھی درس قرآن کے اندر ہی۔ میں اسی کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کو یہاں سن کر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔
کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ جو چیز لکھی گئی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے مگر اور اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر وہ ایک دم دوزخیوں والے کام شروع کرتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جو تقدیر لکھی گئی تھی وہ غالب آ گئی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تم جانتے ہو ام الکتاب کیا ہے؟ اس میں سنن ترمذی، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا، پہلے لکھ دیا تھا جن سے، تو پہلے لکھ دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ میں سے ہے۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا تھا کہ فرعون اہل دوزخ میں سے ہے، اہل دوزخ میں سے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، عطا بن ابی رباح نے کہا کہ پھر میری ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرنا اور یاد رکھو تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہ لے آؤ۔ اللہ سے تم اس وقت تک نہیں ڈر سکتے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہ لے آؤ، اور اگر تم اس کے خلاف عقیدے پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہوگے۔ یعنی اس بات پر ایمان لے آؤ کہ ہر اچھی اور بری چیز جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ منسلک ہے، تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن سی۔ تو اگر تم اس کے خلاف عقیدے پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہوگے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے دل میں نہ ہوا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا مولا کیا لکھوں؟ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ 2 کتابیں، یہ کیسی 2 کتابیں ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سوا اس کے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو 2 کتابیں، تو جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب تھی اس میں جنت والوں کے نام ہیں، اس میں جنت والوں کے نام ہیں، اور صرف جنت والوں کے نام نہیں ہیں بلکہ ان کے باپ اور ان کے دادا کے بھی نام ہیں اس کتاب کے اندر، بلکہ ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے میزان کر دیا گیا، اب اس میں نہ تو کچھ اضافہ ہوگا اور نہ کوئی کمی ہوگی، بس
لکھ دیے گئے ہیں جنتیوں کے نام، نہ تو ان میں اب اضافہ ہوگا اور نہ کوئی کمی ہوگی، اور صرف ان جنتیوں کے نام نہیں بلکہ ان کے والد اور ان کے دادوں کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دوزخ والوں کے نام ہیں، اور صرف دوزخ والوں کے نام نہیں ہیں بلکہ ان کے باپ اور ان کے دادوں کے بھی نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں، اور اس میں بھی میزان کر دیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ اس میں کبھی کوئی کمی ہوگی۔ اب یہاں ایک بڑا دل ہلا دینے والا سوال ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جب سب کاموں سے فراغت ہو چکی تو پھر عمل کس میں ہوگا؟ جب سارے کام مکمل ہو چکے، دوستیوں کے بھی نام لکھے جا چکے، جنتیوں کے بھی نام لکھے جا چکے، نام لکھے جا چکے ہیں، میزان کیے جا چکے ہیں، نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا ہے نہ کوئی کمی ہونی ہے، تو پھر عمل کس چیز پر؟ پھر عمل کے پیچھے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ پھر عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا اس جگہ کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا تم ٹھیک ٹھیک، حضور نے فرمایا تم ٹھیک ٹھیک اور صحت کے قریب کام کرتے رہو۔ اب یہ بھی ایک کمال بات ہے، حضور نے فرمایا جو شخص جنتی ہے اس کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے، اور جو دوستی ہے اس کا خاتمہ دوستیوں والے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کتابوں کو پھینک دیا، گرا دیا، فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں۔ یہ میں نے آپ کو وہ بات سمجھانے کے لیے جو اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی کہ بے شک تم میں سے ایک کی خلقت کو، وہ جو پانی کا نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں رحم میں 40 دن، پھر 40 دن خون کی پھٹکی، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں اس کا رزق لکھ دو، اس کی موت اور حیات لکھ دو، اور وہ اس کا عمل لکھ دیتا ہے اور اس کی شقاوت اور سعادت لکھ دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت والے جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جنت میں داخل ہونے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے، تقدیر وہ کتاب سبقت کرتی ہے، تقدیر جو لکھی گئی ہے اس کی، اور وہ دوزخیوں والے عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ میں داخل ہونے میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر کتاب تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے اور وہ اہل جنت والے عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا شروع والا حصہ سن کر تو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسی طرح نازل ہوا ہے، جو تم نے کہا ہے نا اسی طرح نازل ہوا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 14 کے اندر آیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، حضرت عمر فاروق نے اس آیت کو سن کر ان کی زبان مبارک سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسے ہی ہوا ہے۔ یعنی یہ جو سارا سلسلہ بتایا گیا ہے کہ پہلے وہ پانی کا نطفہ، پھر وہ پانی کا قطرہ، پھر وہ خون کی پھٹکی، پھر وہ گوشت
کی وہ لوتھڑا، اور پھر اس کے اندر روح جب ڈالی گئی، اور پھر اس کی تقدیر اس کے اوپر فتبارک اللہ احسن الخالقین، حضرت عمر فاروق. تو بس اللہ برکت والا ہے، جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے. اللہ برکت والا ہے. بس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے. اور واقعی انسان تو حسین ہے ہی ہے. اس نے تو وہ حسین بھی پیدا کیا کہ جس جیسا حسین آج تک کوئی پیدا ہی نہ ہوا، اور انہی کا صدقہ یہ انسان جیسا حسین پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن اور اس کے ہر عضو اور ہر جز میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں. اگر انسان غور کرے اپنے وجود کے اوپر، انسان کے ظاہر میں بھی اور انسان کے باطن میں بھی، ہر عضو کے اندر اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. انسان کے وجود کے اندر ایک دنیا بلکہ کئی دنیایں آباد ہیں انسان کے وجود کے اندر. اور اللہ کی قدرت اور حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ نہ ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے. اتنی نشانیاں اللہ کی قدرت اور حکمت کی جنسی ہیں. اگر کوئی شخص اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور اور فکر کرنا شروع کر دے تو اس کو یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ کے سوا اور کوئی قادر ہے ہی نہیں. یہ انسان ایسی حیرت انگیز تخلیق ہے. ایسے نہیں اللہ نے اس کی تخلیق کے اوپر اپنے لیے استدلال فرمایا، ایسے نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو دلیل کے طور پر سامنے قرآن کے اندر بیان کیا. یہ میری حکمت اور قدرت کی نشانی ہے. انسان جو ہے تو اس آیت اور یہ جو بعد والی آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی. اس کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی. پھر تم سب قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے. سب اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد جو ان سے. تو یہ جو چیز فرمائی گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. مادہ یا ماں کے پیٹ میں وہ جو جنین تھے وہ تو انسان یا حیوانات ہوں ان کے ایک قسم کے تھے جو ان سے، مگر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو سی ہیں ان کے نطفوں میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، مگر ایک منزل پر پہنچ کر یکا یک جو مصور فطرت ہے، فطرت کو جو تخلیق کرنے والا ہے، جو اپنی حکمت اور قدرت کے دلائل کے طور پر ان چیزوں کو سامنے اور قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، اب اس نے ایک ایسی چیز کر دی کہ حیوانات سے انسان کی اس کیفیت کو بالکل علیحدہ کر دیا. اسی لیے فرمایا فتبارک اللہ
احسن الخالقین، کہ وہ بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ انسان کو حیوانات سے علیحدہ کر دیا، ایک کمال مخلوق کا روپ بخش دیا اللہ نے، عقل کی قوت عطا فرما دی، فہم کی قوت عطا فرما دی۔ یہ جانوروں کے پاس تو نہیں ہے، حالانکہ وہ پانی کا قطرہ تو وہاں پر بھی رحم کے اندر جاتا ہی ہے نا، قرار پکڑتا ہی ہے نا، مگر جو انسان کو عقل عطا فرمائی، فہم کی قوت عطا، غور اور فکر، کیا جانوروں کو اللہ نے یہ چیز دی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر انسان کو سامنے بیان کیا، جن سے کائنات کو تسخیر کرنے کا حوصلہ اللہ نے جانوروں کو نہیں عطا فرمایا، انسانوں کو عطا فرمایا، انسانوں کو اللہ نے عطا فرمایا، اور ان سب چیزوں کو جمع کر دیا کہ خود انسان حیران ہوتا ہے، انسان دھنگ رہ جاتا ہے، اور یہ راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی مرحلے تو ایک جیسے ہیں، مگر ایک دم ایک خاص پوائنٹ کے اوپر جا کر یہ چیز علیحدہ کیوں ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں اور انسانوں کے اندر یہ چیز بالکل ایک نئی منزل اور ایک نئی تصویر اور ایک نئی دنیا سامنے بیان کرتی ہے، ایک نیا موڑ آ جاتا ہے جو ان سے، اور پھر اس منزل کو پا لینے کے لیے جن قابلیتوں اور صلاحیتوں اور اعضاء اور وسائل کی ضرورت تھی، وہ سب بھی صرف اور صرف انسان کو عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو پھر زبان کے اوپر خود بخود آ جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ انسان کو اس نے اپنی قدرت اور حکمت کی دلیل کے طور پر سامنے بیان کی ہے جن سے، اور آگے فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو، ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت والے دن وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کر اٹھا دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔